اور میں ہوں مونس رضا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے سے متعلق ٹیلی تھون نشریات وزیر اعظم بذریعہ آپ کو بتائیں کہ شکریہ فاروق، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں وہ جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اب تک پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ بینک جب قرضے دیتے تھے تو وہ آمدنی دیکھ کے قرضے دیتے تھے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے وزیر اعظم کے اس ویژن کے تحت کہ اب بینک اس کو الٹا کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں اگر آپ کی آمدنی باقاعدہ نہیں ہے۔ اور ابھی میں اس ایگزامپل کی طرف آؤں گا کہ اگر کسی کی اپنی دکان ہے اور اس کا فارمل پراپر اگر اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے یا کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہے تو وہ کتنا قرضہ لے سکتا ہے۔ دیکھیں، جو چیز بنیادی طور پہ چاہیے بینک کو وہ CNI سے ہی چاہیے، 2 فوٹو تصویریں چاہیے، اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو سیلری سلپ چاہیے، اور اگر آپ جاب نہیں کر رہے، فرض کریں آپ کی کہیں کوئی دکان ہے تو جہاں جس دکان میں آپ کام کر رہے ہیں یا جس دکان سے آپ کاروبار کر رہے ہیں اس دکان کا کچھ کرایہ ادا کرتے ہوں گے، اس کرائے کی کوئی رسید مالک مکان کے ساتھ کہ کتنا کرایہ ادا کرتے ہیں۔ آپ جو جس گھر میں رہ رہے ہیں ابھی کرائے کے، اس گھر کا کرایہ ادا کرتے ہوں گے، جو آپ کے ٹیلی فون کے بلز ہیں وہ آپ ادا کرتے ہوں گے، بجلی اور یا گیس کے بل ادا کرتے ہوں گے۔ بینک کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بینک ملا کر یہ نکالتا ہے کہ آپ کے اتنے اخراجات ہیں تو آپ کی کتنی آمدنی ہونی چاہیے، اور اس آمدنی کے حساب سے پھر وہ آپ کی قسط بناتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر آپ کی آمدنی 13,000 روپے ہے تو ایک یہ اصول ہے کہ اپنی آمدنی کا آدھا آپ یا تو کرائے کے طور پہ دیتے ہیں اور یہی چیز آپ مکان کی قسط کے طور پہ دے سکتے ہیں، تو آپ 10 لاکھ روپے تک کا لون اویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی 22,000 روپے تک ہے تو 11,000 روپے تک آپ قسط کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 20 لاکھ روپے تک کا آپ لون لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے، بے تحاشا رش ہے جی کالرز کا۔ 05192155995 پہ آپ کال کر کے لائیو بات کر سکتے ہیں اس پینل سے۔ جی ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کون سا بول رہے ہیں؟ سر میرا نام محمد ناصر ہے اور میں شعبے کے لحاظ سے ٹیلر ہوں، اپارا مارکیٹ پہ کام کرتا ہوں، مری کا رہائشی ہوں۔ اوکے جی ناصر صاحب، میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ میری جو آمدنی ہے وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے ہے، میرا اپنا کاروبار نہیں ہے، میری اپنی شاپ نہیں ہے، گھر پہ بھی میں رینٹ پہ رہتا ہوں، تو مجھے وزیر اعظم پروگرام میں جو ہاؤسنگ اسکیم میں مجھے لون مل سکتا ہے اور کتنا مل سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب کال کرنے کا۔ سب سے پہلے تو نیشنل بینک کے قریب سے قریب برانچ میں جائیں اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو صحیح جواب ملے گا۔ یہ جو انکم اسٹیمیشن کی بات کر رہے تھے سمر صاحب، اس سے بھی ہمارا بینک بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، جیسے اسکول کی فیس ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، جو بھی آپ کے اخراجات ہیں ان کا حساب رکھ کے یہ ہمارے جو وہاں کے مینیجر صاحب ہیں وہ آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے، اور اگر نہ کریں تو میرا نمبر تو حاضر ہے۔ سر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون سا بول رہے ہیں؟ سر میرا نام کیسر ہے، میں کہوٹا سے بات کر رہا ہوں۔ کیسر کہوٹا سے، فرمائیے کیسر صاحب۔ سر میرا پینل سے یہ سوال ہے کہ مجھے 20 لاکھ کا قرضہ چاہیے، میری ماہانہ آمدنی تقریباً 33,000 ہے، جس میں سے 20,000 میں رینٹ پے کرتا ہوں کیونکہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ اگر 20 لاکھ کا قرضہ لوں تو میری ماہانہ قسط کتنی ہوگی؟ صحیح، یہ سمجھ صاحب آپ بتا دیں، اور ایک چارٹ بھی میرا خیال بنا ہے، پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ بھی پیچھے اسکرین پہ وہ جی دیکھیں 20 لاکھ کے اوپر جو آپ کی قسط بنے گی، مہینے کی قسط بنے گی، وہ 11,000 روپے بنے گی، اور 11,000 روپے کی قسط کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس سے دگنی ہونی چاہیے، 22,000 جو کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ 25,000 ہے، تو اگر آپ کی 22,000 سے زیادہ کی آمدنی ہے تو آپ اس پہ بالکل 20 لاکھ روپے کا قرض لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ سر ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے سر، یہ چارٹ بھی اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تمام ویورز، کہ کتنا قرض آپ نے لینا ہو اور اس کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی، تو آپ یہ آپ کی نالج کے لیے، انفارمیشن کے لیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر نے سر سوال پوچھا تھا، گورنر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف ادوار میں جو اسکیمز آتی ہیں اس میں ہمیشہ کوئی کوٹا سسٹم، کوئی لائک کبھی کبھار تھوڑا فیوریٹزم کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، تو شبلی صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس ہاؤسنگ اسکیم میں بھی کیا کسی قسم کا کوٹا یا کسی سیکٹر کے لیے اسپیشل پریویلیج ہے؟ نہیں جی، اس میں دیکھیں یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ عام طور پر اپنے تئیں گھر نہیں، مکان نہیں خرید سکتے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں کوئی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور ہر وہ شخص جو کہ گھر خریدنا چاہتا ہے، بیکاز پرائم منسٹر صاحب کا یہی ویژن ہے کہ ان لوگوں کے لیے سہولت
मुहैया की जाए जो कि अपने तई मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन वो जो, और खास तौर पे वो जो कि किराए के मकान पे रहते हैं, उनकी किस्त बजाय इसके कि वो सारी उम्र किराए देते में गुजर जाए, उससे वो 20 साल या 25 साल में वो उस घर के वही किस्त देते हुए उस घर के मालिक बन जाए। तो ये हर आम पाकिस्तानी के लिए, ये हर आम पाकिस्तानी सर आप के इसे लिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे गवर्नर साहब इस पे इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट? देखिए, जिस तरह ने आपने कहा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना बैंक्स करेंगे कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी डिमांड है हाउसिंग की, और अभी जो हाउसिंग फाइनेंस है वो इतना कम है, जैसा कि मैंने कहा हमारी मईशत के 1% से भी कम है, कि जितना बैंक्स करेंगे वो कम है। हमने बैंक्स पे टारगेट्स बनाए हुए हैं और कम से कम बैंक्स को उतना करना पड़ेगा, और इसके अलावा अनकरीब हम पब्लिश भी करना शुरू करेंगे कि किस बैंक ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में कितना आगे कर्जे दिए, तो उससे भी लोगों को थोड़ा सा इशारा हो जाएगा कि कौन बैंक ज्यादा काम कर रहा है और कौन बैंक इसमें कम कर रहा है। और अगर कोई कर्जा लेना चाहता है तो लाजमी नहीं कि सिर्फ एक बैंक के पास ही जाए, अगर एक बैंक से उसको सहूलत नहीं मिलती तो वो किसी और बैंक के पास भी जा सकता है। और मैं दोबारा कहूंगा, हमारे पाकिस्तान में 16 दफातर हैं, इनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे है, वहां पे हमने हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं जहां पे कंप्लेंट आपकी स्टेट बैंक के अफसरान दर्ज करेंगे और फिर उसको फॉलो अप करेंगे, तो इसका जरूर फायदा उठाएं। सही, बेतहाशा कॉल्स आ रही हैं जी, और नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ 9215595 ये इस्लामाबाद का कोड, आप डायल कर सकते हैं। और गवर्नर साहब ने बताया ये बड़ी ट्रांसपेरेंट स्कीम है और हर पाकिस्तानी, हर शहरी इसमें अप्लाई कर सकता है, बालाए ताक रखते हुए कि वो काम बिजनेस कर रहा है या वो कहीं एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, हर पाकिस्तानी एलिजिबल है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अब्दुल बासित महफूज मुगल है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान की जिला दियामर इजलास से है सर। फरमाइए जी। गिलगित यहाँ बैठे हुए पैनल से मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, क्या इसका इतला गिलगित बल्तिस्तान पे भी होगा? अगर गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें शामिल है तो ये कब से गिलगित बल्तिस्तान में शुरू कर रहे हैं और क्या तरीक़ार होगा सर? इस सवाल से थोड़ा बता दें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आरिफ साहब आप जवाब दें। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी 30 ब्रांचेस में ये अवेलेबल है फिलहाल, और जरूर गिलगित बल्तिस्तान के जिस इलाके से आपका ताल्लुक है अगर आप बताएं तो मैं वहाँ के ब्रांच मैनेजर से खुद कहूंगा कि आप अपना नंबर दें, मैं खुद फोन करवाऊंगा। सर आजाद कश्मीर और गिलगित आजाद कश्मीर में भी है, बिल्कुल है, बलूचिस्तान में 50 ब्रांचेज में है। एक और कॉलर है, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कौन सा बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ औलाबाद बात कर रहा हूँ, मेरी एक करियाने की शॉप है छोटी सी। जी जी। हमारा आमदनी 50 से 60 हजार है, मेरा मकान कच्चा है, 5 बंदे का है। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई कर्ज मिल जाए ताकि मैं घर बना सकूँ और मैं अपना घर का सर्कल भी चला सकूँ, तो मेरा कोई ओके, कर्जा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया उन साहब आपके सवाल का। तमाम कॉलर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे सवाल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकें और बहुत से सवालात आपके पैनल डिस्कशन में आंसर भी हो जाएंगे। समझ साहब जी, थैंक यू फारूक। देखें, आपके लिए तो बाकी और लोगों की निस्बत ये कर्जा हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जमीन मौजूद है जिस पे एक कच्चा मकान बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जमीन का टाइटल आपके पास मौजूद है, तो बैंक की आधी मुश्किलात जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की होती है वो तो यही हल हो गई। तो आप निहायत आसानी के साथ कर्जा लेकर इस जमीन के ऊपर और आप अपना पक्का मकान तैयार कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये इनके सवाल का जवाब भी आ गया। सर एक और अहम सवाल जो सैयद जुनेद अब्दुल्ला साहब हैं लाहौर से, इन्होंने किया, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये शरिया के असूलों के ऐन मुताबिक है ये स्कीम? गवर्नर साहब आप इस पर अगर कुछ जी बिल्कुल, आप बैंकों से जाके शरिया के असूलों के मुताबिक भी कर्जे ले सकते हैं और इसमें बैंक्स आपको फैसिलिटेट करेंगे। काफी सारे बैंक्स मसलन मीजान बैंक, एक दो और बैंक खासकर शरिया कंप्लायंट कर्जे ही फराहम करते हैं। सही, लेकिन इसमें ये भी कह दें कि ये सिर्फ जो कि गैर मुस्लिम हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए, तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए ये फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल है। इस पे वो अवेल कर सकते हैं। आप लोग लाइव कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीथॉन को। 051-921-5595 हमारा नंबर है। यहाँ पे बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं जो आपके सवालात का डायरेक्ट जवाब देंगे। जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि बहुत सी इंफॉर्मेशन
اگر آپ کی ایکسیس ہے ویب سائٹ پہ تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ آپ نے شکایت, اگر آپ کو کوآپریشن نہیں مل رہی بینک سے تو آپ کہاں پہ شکایت کا اندراج کر سکتے ہیں, اور یقیناً اسٹیٹ بینک کا عملہ جو ہے وہ آپ کو واپس آ کے بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس مسئلے کا حل کرنا ہے. سر آپ سے انور علی حیدر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اور میجر کون سے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہاؤسنگ کے جس پہ حکومت پاکستان اور آپ کی اتھارٹی کام کر رہی ہے؟ جی شکریہ. جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ حکومت نے جتنی مراحت دی ہیں اور جتنی اصلاحات ہوئی ہیں نظام میں, اس کے بعد اب نہ صرف تمام اتھارٹیز جن کے میں منصوبوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں بہت دلچسپی بڑھ گئی ہے. اس وقت ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر سے 70 سے زیادہ پروپوزل آئے ہوئے ہیں, جن میں سے 45 پروپوزل ہم نے ابتدائی طور پہ شارٹ لسٹ کر لیے ہیں, جن کے تحت 73,000 گھروں کا کم لاگت گھروں پہ ان کی تعمیر کا آغاز اگلے انشاءاللہ 2 مہینوں میں ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا پہلے ہمارے پاس پروپوزل آیا ہوا تھا, اس پہ کام شروع ہو گیا, بہت تیزی سے کام جاری ہے. اسلام آباد زون 5 میں اس 3,800 گھروں پہ اس کا پہلا فیز اسی سال اکتوبر میں ڈیلیور ہو جائے گا لوگوں تک. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہاؤسنگ کے تحت 18,400 گھروں پہ اس وقت پورے پاکستان میں انتہائی تیزی سے کام جاری ہے, اور ان میں 3,300 گھر اسی سال کی آخری سہ ماہی میں لوگوں کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. کچھ بڑے منصوبے جو آنے والے ہیں, پنجاب میں 10,000 گھروں کا ایک منصوبہ, اس کو ہم نے پیری اربن منصوبے کا نام دیا ہے. تمام ضلعوں میں, پنجاب کے 20 ضلعوں میں اس کا آغاز ہوگا, اور بعد میں اس کو بڑھا کے تمام تحصیلوں تک لے کر جایا جائے گا. پہلے فیز میں اس میں 10,000 گھر ہیں, انتہائی سستے گھر. اسلام آباد میں ایک 4,400 گھروں کا منصوبہ سی ڈی اور نیفڈا کے ساتھ مل کے فلاش ٹاؤن میں شروع ہونے جا رہا ہے, اگلے ماہ اس کا افتتاح ہوگا. لاہور میں ایل ڈی ایس سٹی کا 4,000 کا منصوبہ, 4,000 فلیٹس کا منصوبہ, اگلے ماہ کے شروع میں اس کا افتتاح ہوگا. اسی طرح کے پی گورنمنٹ نے ایک منصوبہ نوشیرہ میں 1,300 گھروں کا, اگلے ماہ کے شروع میں ہی اس کا افتتاح ہوگا. بلوچستان میں 2 منصوبے 3,000 گھروں کے, ان کا افتتاح مئی کے شروع میں ہوگا. اسلام آباد میں ایک منصوبہ سنجانی کے مقام میں 2,500 گھروں کا نیفڈا کا منصوبہ, اس کا افتتاح مئی کے شروع میں ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا اخوت کو, جس کو حکومت نے 5 ارب روپے دیے تھے, فاؤنڈیشن کی بات کریں, اخوت فاؤنڈیشن کو انٹرسٹ فری لون دیا تھا. ان کے ذریعے 8,600 گھر مکمل ہو چکے ہیں, اور اس میں 70% لوگ گھروں میں شفٹ بھی کر چکے ہیں. سو بہت بڑے پیمانے پہ اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساتھ ساتھ ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی, لوگوں کو گھر ملنا بھی شروع ہو جائیں گے. آپ نے ورکرز ویلفیئر فنڈ میں آپ نے پچھلے دیکھا ہفتے پرائم منسٹر نے 1,500 گھروں کا تقسیم کا آغاز کیا. ان کے 2 منصوبے 3,000 گھروں کے اگلے مہینے دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیے جائیں گے, اور یہ ورکرز کو مالکانہ حقوق کے ساتھ ملکیت کی بنیاد پہ دیے جائیں گے. تو یعنی خالی بات کی حد تک یہ بات نہیں ہے, بلکہ عملی جامہ بھی اسے پہننا شروع کر دیا اس نے. اور وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ مکان, کہاں پہ ہے ایک اینٹ, تو وہ ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں کبھی پہلے ایسے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں گیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس میں کہ ہر پاکستانی جو کہ ایک کم آمدنی سے تعلق رکھتا ہے اس کو یہ فیسلٹی دی گئی, یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے گھر خرید سکے. اور ابھی جس طرح کے حیدر صاحب نے بتایا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے خود 1,500 کے قریب فلیٹس اور گھر جو ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہیں. یہ اس نئے پاکستان کا وہ جو عملی ایک مظاہرہ ہے وہ ہمیں اب دیکھنے کو مل رہا ہے. صحیح. اور میں دہرانا چاہوں گا کہ اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم نہ آئی ہوتی تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہوتا تو آپ کی ماہانہ قسط 11,000 ہوتی. لیکن اس اسکیم کی وجہ سے وہی قسط 11,000 کے بجائے 6,600 کی ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کا یہ ایک موقع ہے جو ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آیا کہ ایک عام آدمی کے لیے سستے اور آسان شرائط پہ اس کو قرضہ ملے. اور میں دہرانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک میں اس کا یہ کردار ہوگا کہ بینکس کو آگے لے کے چلیں اور جو رکاوٹیں آئیں لوگوں کے سامنے اس کو ہم
راستے سے ہٹائیں. اسی لیے ہمارے 16 جو دفاتر ہیں پاکستان میں وہاں پہ ہیلپ ڈیسک بنے ہوئے ہیں. آپ جائیں وہاں, اگر آپ کو کمپلین ہے تو کمپلین کو درج کریں. صحیح. میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے فرینڈ صاحب؟ نہیں, میں خود گورنر صاحب کی بات لیکن اس میں اہم بات جو کہ گورنر صاحب نے کی ہے کہ جس میں کہ اگر آپ یہ سہولت نہ ہوتی تو اس کی قسط کیا بنتی. تو یہ جو اصل قسط جو اس وقت بن رہی ہے اور جس کا ذکر گورنر صاحب کر رہے ہیں, اس کا جو یہ فرق ہے یہ حکومت پاکستان ادا کر رہی ہے. صحیح, زبردست. جو میں سمجھ سکا ہوں جی, ہر شہری, پاکستانی شہری کے لیے یہ اسکیم اپلیکیبل ہے, خواہ آپ سیلریڈ ہوں, کہیں جاب کرتے ہوں, نوکری کرتے ہوں, یا آپ بزنس مین ہوں, آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بنا بنایا گھر لینا ہے یا آپ نے گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا ہے, تو دونوں کے لیے یہ قرضہ جو ہے یہ اپلیکیبل ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا سمجھ صاحب آپ سے کہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز, ایک FAQs جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ کس قسم کے سوالات آپ کو لوگ آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے, لیکن وی آر ویری آنرڈ جی, اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے نیشنل بینک کی یہ خصوصی ٹیلیتھون جوائن کی ہے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کی ایک ویژن تھی, ایک خواب تھا آپ کا کہ ہر شہری, ہر پاکستانی شہری کے پاس اپنی چھت ہو, اپنا گھر ہو, اور آج وہ پائے تکمیل پہنچ رہا ہے خواب. اور جس ٹیم کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا وہ ٹیم یہاں پر موجود ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تنخواہ دار ہیں, جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے, ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک اپنا ان کا گھر ہو. اور کیسے ہو کہ جو وہ کرائے کی قسطیں دیتے ہیں, جو کرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا, وہی قسطیں بن جائیں اور ان کو قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائے. یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں, یورپ میں, امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں, اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتی ہے. تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے, اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ ہے, مشکلات تو آنی تھی. لیکن میں آج خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر, اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو آج تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں بتانا پڑے گا, اور رضا باکر آپ کو سارے بینکس کے ہیڈز کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بینکس آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے جو کہ بینکوں سے قرضہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے. آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پوری سہولتیں پیدا کریں, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا, اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے. اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے, جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا, ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو. لیکن اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے, اور اپنے گھروں کے لیے ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا, اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے. تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا, ایک پوری جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں, ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع بڑھ جائیں گے, کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی, اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا. ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے, جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور یہ تیسری چیز یہ
कि क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, हमें वेल्थ क्रिएशन यानी हमें दौलत के अंदर इजाफा चाहिए। जब दौलत में इजाफा होगा तो हमारे पास पैसा होगा कर्जे वापस करने का। तो हर तरह ये इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये जिसके ऊपर ये जो हमने 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और हर किस्म की रुकावटें दूर कर रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से ताकीद करूंगा आपसे, रजा बाकर आपसे, और दूसरा उस्मानी साहब आपसे नेशनल बैंक, क्योंकि नेशनल बैंक पाकिस्तान का प्रीमियर बैंक है और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि लोगों को भी मौका मिले घर बनाने का और फिर बिजनेस एक्टिविटी भी चले। तो आपको इसके लिए अपने सारे अमला को, स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा। सही। पीएम साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो मेरे ख्याल में शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, बट वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की। अच्छा सर, लाइन पे हैं सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोई स्पेशल स्कीम है जिससे वो मुस्तफीद हो सकें? जी, इसी में हमारी पूरी कोशिश है कि जो बेवा हैं उनके लिए उनको प्रेफरेंस दी जाए। ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आपने बात की, बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क की। इनके लिए हम पूरी कोशिश करें कि इनके लिए हम प्रेफरेंस दी जाए, यानी बाकी सारे कमजोर तबके की तो मदद करेंगे, लेकिन इस खास तौर पे जो तबका किसी वजह से उनके पास वो सलाहियत नहीं है, तो उनकी भी पूरी मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके आने से एक नया वलवला, एक नया जोश आ गया इस स्कीम में, और यकीनन आपने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, एक तो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो मसाइल आ रहे हैं आम शहरियों को, वो यकीनन नहीं आने चाहिए, और उसके लिए स्टेट बैंक को आपने ताकीद की और प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को आपने ताकीद की, यकीनन वो इस पर काम करेंगे। और 30 इंडस्ट्रीज का आपने जिक्र किया जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यानी इकोनॉमी का पहिया घुमाने में ये बहुत अहम है कि ये स्कीम जो है ये कामयाब हो। समझ साहब, मैं आपसे पीएम साहब के ज्वाइन करने से पहले आपसे जान रहा था कि जो आम सवालात या मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं वो क्या हैं, अब तक स्टेट बैंक में क्या रिकॉर्ड किया गया? शुक्रिया फारूक।